بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الحجرات میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی بلندی، اداب رسالت اور شان رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، وہیں پر ہر مسلمان کے لیے اس صورت میں دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم ہدایات دی گئی ہے۔ سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے، یعنی یہ صورت ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نزول کے اعتبار سے 106واں نمبر ہے، جبکہ قرآن مجید و فرقان حمید میں شاہد کے اعتبار سے 49واں نمبر ہے۔ اس سورت کی کل 18 آیات ہیں۔ سورۃ الحجرات میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی بلندی، اداب رسالت اور شان رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، وہیں پر ہر مسلمان کے لیے اس صورت میں دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ اداب و شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نازل ہونے والی آیات۔ آیت نمبر 1، مومنو کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 2، اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے اوپر بھی بہت ہی نمایاں طور پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 3، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 4، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم کو ہجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ آیت نمبر 5، اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الحجرات میں مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے نمایاں ہدایات والی آیات۔ آیت نمبر 1، خبر کی تصدیق ضرور کیا کرو، مومنو، اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی کو نادانی سے پہچان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ آیت نمبر 6، نمبر 2، لڑائی کرنے سے مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریقین آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے، بس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 3، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ نمبر 4، مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے، مومنوں، مرد مردوں سے تمسخر نہ کریں، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں، اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ نمبر 5، گمان اور تجسس اور غیبت سے پرہیز، اے ہم اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض اوقات گمان گناہ ہے، اور ایک دوسروں کے لیے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم سے ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ تو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ نمبر 6، قوم اور قبائل بنانے کا مقصد صرف شناخت ہے، لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ
جاننے والا ہے، سب سے خبردار ہے۔ نمبر 7، اسلام لانے اور ایمان لانے میں فرق۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہاری ایمان میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ نمبر 8، مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ نمبر 9، اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دیانتداری لاتے ہو؟ اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کے سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرط یہ کہ تم سچے مسلمان ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ انتہائی اہم نوٹ: ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید اللہ کی آخری کتاب ہے، جو کہ خاتم النبیین آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے ترجمے یا تشریح کرنے سے جسارت مجھ جیسے انتہائی گناہ گار بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ مجھ جیسا گناہ گار بندہ نقل سے نقل کرنے کی کوشش ہی کر سکتا ہے، اس لیے تحریر میں خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، بندہ ناچیز اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہے۔ اللہ کریم ہم مسلمانوں کو قرآن کریم و فرقان حمید میں درج اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور رسالت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر پکا سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔